السلام علیکم، صداقت نامہ میں خوش آمدید۔ ناظرین، ملک میں جس تیزی سے سینچریاں جاری ہیں، یوں لگتا ہے کہ عوام کچھ ہی دنوں بعد یونس خان اور فخر زمان کا نام بھول کر شہباز شریف اور مفتاح اسماعیل کو دیر تک یاد رکھیں گے۔ لیکن دوسری جانب اگر بات کی جائے تو جو موجودہ حکومت ہے، شہباز حکومت، اس مہنگائی اور معاشی بدحالی کا الزام جو ہے وہ عمران خان حکومت پر ڈالتے ہیں۔ اسی پر آج ہم بات کریں گے۔ ہم نے مدعو کر رکھا ہے، عمران خان کے قریبی دوست ہیں، اسلام آباد سے ممبر قومی اسمبلی ہیں، اس کے علاوہ بھی وہ اسلام آباد کے صدر ہیں اور نوجوان لیڈر ہیں، علی نواز اعوان صاحب۔ علی نواز اعوان صاحب، بہت ممنون میں آپ کا، آپ نے ہمیں وقت دیا۔ یقیناً آج کل جو آپ کا وقت جا رہا ہے یہ بہت بلدیات میں آپ پھنسے ہیں، اور بلدیات ہی آپ کی بیس تھی۔ بلدیات میں آپ چیئرمین یو سی منتخب ہوئے، اس کے بعد آپ قومی اسمبلی میں بھی گئے۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ کے والد جو ہیں وہ سول سرونٹ تھے، ان کی جاب جو تھی وہ مختلف شہروں میں چلتی رہی ہے، تو آپ کی جو تعلیم ہے وہ بھی یقیناً اسی طرح چلتی رہے گی۔ کن کن شہروں میں کیسے کیسے آپ نے تعلیم حاصل کی؟ بڑا انٹرسٹنگ ہے، آپ سمجھتے ہیں کیونکہ آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں تو یہاں تو موسٹلی سول ڈیموکریسی جو ہے وہ ساری اسلام آباد گڑھ ہے اس چیز کا۔ تو میں اسلام آباد پیدا ہوا تھا، وین آئی واز 8 تو ابو کی ٹرانسفر ہو گئی کراچی۔ جب میں 3 سال کا تھا تو ابو کی ٹرانسفر ہو گئی کوئٹہ۔ تو میرے جو ارلی 3rd کلاس تک، جو 3rd میں میرا ایڈمیشن ہوا تھا، ہیلپر ہائی اسکول کوئٹہ کی میری تعلیم۔ اور جب میں 3rd میں جا رہا تھا تو ابو کی ٹرانسفر دوبارہ کراچی ہو گئی۔ پھر میں کراچی، ہمارا ایک لمبا پیریڈ رہا۔ 3rd کے بعد میں نے میٹرک کراچی سے کیا۔ اس کے بعد ابو کی ٹرانسفر ہو گئی اسلام آباد، اور میں گورنمنٹ کالج لاہور چلا گیا۔ وہاں سے میں نے اپنی FSC کی۔ اس کے بعد میں پنڈی آ گیا اور اسلام آباد آ گیا، یہاں پھر میری گریجویشن اینڈ دین ماسٹرز۔ یہ بتائیے گا کہ لوکل گورنمنٹ میں آپ نے پہلی دفعہ الیکشن لڑا، آپ چیئرمین منتخب ہوئے، اس کے بعد دیکھتے دیکھتے آپ قومی اسمبلی میں بھی پہنچ گئے۔ آپ نے انتہائی اچھا وقت گزارا قومی اسمبلی میں، آپ فرنٹ فٹ پر بھی کھیلتے رہے، آپ نے اپنی پارٹی کا، ہم نے دیکھا بہت جگہوں پہ دفاع بھی کیا۔ یہ بتائیے گا کہ یہ سارا سفر آپ کو کیسا لگا؟ سر دیکھیں، میں نے تحریک انصاف جوائن کی تھی، لوگوں کو تو صرف وہ نظر آتا ہے جب میں الیکشن جیتا اور میں نیشنل اسمبلی کے بعد، مطلب پہلے لوکل گورنمنٹ اینڈ دین نیشنل اسمبلی۔ میں نے تحریک انصاف جوائن کی تھی 2003 کے اندر، اور 2003 سے وہ سفر سٹارٹ ہوتا ہے، خان صاحب کے نظریے کا وہ سفر سٹارٹ ہوتا ہے۔ ہم جیسے لوگ، کیونکہ آپ اسلام آباد رہتے ہیں، تو جو سول سروس کے لوگ ہوتے ہیں، ان کے جو بچے ہوتے ہیں، ان کی 2 ہی چوائسیز ہوتی ہیں، یا وہ بھی سول سرونٹ بن جائیں، مکان بچا لیں، اپنی اگلی نوکری لے لیں، یا دوسری چوائس ہوتی ہے کہ پرائیویٹ سیکٹر کے اندر وہ کوئی اچھی جگہ جابس کرتے ہیں۔ پر میری پوری فیملی بھی اسی طرح کی، میری بہن سول سرونٹ ہے، میرا بھائی چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ ہے، ون آف مائی سسٹر از ان انگلینڈ، نیو کیسل کے اندر، شی از اے ڈاکٹر۔ میں ہی ایسا نکلا کہ دیکھیں، خان صاحب بڑی اچھی بات کرتے ہوتے ہیں، اور کہ اللہ نے ہمیں بلیس بنایا ہے۔ اگر ہم نے، اللہ نے کوئی ہمارے میں کوئی خاص ایسی چیز نہیں ہے جو دوسرے انسان کے اندر نہیں ہے، اور اگر اللہ نے آپ کو بلیس بنایا تو وہ بلیسنگ شیئر ہونی چاہیے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ بلیسنگ کوئی آپ کو دوسری مخلوق ہے اور اس لیے اللہ نے آپ کو اس جگہ پہ پہنچایا ہے۔ تو میرا شروع سے یہ جو رجحان تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا ہے، پاکستان میں سیاست کے اندر کنٹریبیوٹ کرنا ہے لوگوں کے لیے۔ وہ بڑی اچھی ایک سینگ ہے کہ جب اچھے لوگ سیاست میں نہیں آتے تو غلط لوگ سیاست میں آتے ہیں، اور جب غلط لوگ سیاست میں آتے ہیں اور جنہوں نے لوگوں کی قسمت کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے تو وہ ملک بدحالی کی طرف جاتا ہے، جو پاکستان کے ساتھ ہوا ہے۔ تو اس طرح میں سیاست میں آیا۔ پھر 2008 کا الیکشن آیا، وہ بائیکاٹ کر دیا، چیف جسٹس موومنٹ، ماریں، فریکچرز، چیف جسٹس کے ساتھ جانا، مختلف شہروں کے اندر جانا، 24 گھنٹے ڈرائیو کرنا۔ اس وقت ہماری پارٹی کا تو بہت چھوٹا سا ایک ہماری پارٹی ہوا کرتی تھی، چھوٹا سا اسٹرکچر تھا۔ اس کے بعد 2013 کا الیکشن آتا ہے۔ 2013 میں پھر ہاشمی صاحب آتے ہیں اسلام آباد کے اندر، ان کا میں کمپین ہیڈ بنتا ہوں، وہ سیٹ چھوڑتے ہیں۔ پھر اسد بھائی آتے ہیں، ان کا بھی کمپین ہیڈ بنتا ہوں، عمران خان کا بھی بنتے ہیں۔ پھر لوکل گورنمنٹ الیکشن آتا ہے، پھر میں وہاں جیتتا ہوں، الحمدللہ نون کی گورنمنٹ ہوتی ہے۔ اسلام آباد میں 17 سیٹیں ہم جیتتے ہیں، 21 سیٹیں نون جیتتی ہے۔ پنجاب سارا تحریک انصاف ہارتی ہوئی آ رہی ہوتی ہے، تو پارٹی اس کو اوبلائز کرتی ہے، مجھے لیڈر آف اپوزیشن بناتی ہے، اور 3.5 سال میں اس ہاؤس کا حصہ رہتا ہوں۔ اور اس کے بعد خان صاحب کا الیکشن آتا ہے، وہ ہم لڑتے ہیں، اور اس کے بعد خان صاحب نے مجھے ٹکٹ دیا۔ پھر نیشنل اسمبلی میں آتا ہوں، جو رول پارٹی دیتی ہے وہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، چاہے وہ میڈیا ہو، چاہے نیشنل اسمبلی کا فورم ہو، چاہے اسٹینڈنگ کمیٹیز ہوں،
اور چاہے وہ روڈ ہو, چاہے وہ احتجاج ہو, یا کیا کہتے ہیں آپ اسے, ہر کام کے اندر یس. پھر وہ اسپیشل اسسٹنٹ ٹو پرائم منسٹر مجھے بنایا جاتا, CDFAs کے اوپر. میں جتنا بھی شکر ادا کروں خدا کا, اور اس کے بعد پارٹی نے جو عزت دی ہے میں اس قابل. علی صاحب یہ بتائیے گا کہ موجودہ حکومت مہنگائی کا ذمہ دار آپ کی حکومت کو ٹھہراتی ہے, آپ کا کیا کہنا ہے؟ سر دیکھیں اس کے اوپر بڑی سمپل سی باتیں, کوئی تمہیں جو جس دن بجٹ پیش ہوا اس سے ایک دن پہلے اکنامک سروے پچھلا پیش ہوا. اکنامک سروے اس پچھلے پورے سال کی کارکردگی ہوتا ہے. وہ تو ہمارا یہ چوتھا سال تھا, اور اس چوتھے سال کی جو کارکردگی آئی وہ یہ آئی کہ جو آپ کا GDP کی جس کو کہتے ہیں گروتھ عام مفہوم کے اندر 6% آئی. یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ 2 کنزیکٹیو ایئرز میں باوجود دنیا کی وہ وبا جو صدی میں ایک دفعہ آتی ہے, اس کے باوجود آپ کا تیسرا سال 5.4% پہ گرو کیا, اس اگلا سال 6% پہ گرو کیا. اور اس کے اندر جو مختلف چیزیں سامنے آتی ہیں کہ یہ صرف ایک سیکٹر کی گروتھ نہیں دکھاتا, وہ یہ دکھاتا ہے کہ آپ کی جو لارج اسکیل مینوفیکچرنگ جو بڑی فیکٹریاں لگتی ہیں عام لوگوں کے حساب سے میں بات کرتا ہوں, وہ 6.2% سے گرو کر رہی ہوتی ہے. آپ کی جو سروس سیکٹر ہے, جس سیکٹر کے اندر ہم ہیں, سروس سیکٹر کے اندر, اس سروس سیکٹر 6.4% سے گرو کر رہا ہوتا ہے. پاکستان کی تاریخ میں 20 سال بعد آپ جو ہائیسٹ ٹاپ ریکارڈ تھا وہ 1.8% پہ ایگریکلچر نے گرو کیا تھا پیپلز پارٹی کے ٹائم. آج 20 سال بعد ہماری جو گروتھ ہوتی ہے ایگریکلچر میں وہ 4.4 ڈبل سے بھی ڈبل آپ سمجھیں 4.4. اور صرف یہ نہیں کہ صرف آپ کی کپاس کی فصل اچھی ہو گئی ہے, کہ آپ کی مکئی کی فصل اچھی ہو گئی. 5 بڑی کراپس میں آپ اپنے ریکارڈز توڑ دیں, چاہے وہ چاول ہے, چاہے وہ گندم ہے, چاہے وہ گنا ہے, چاہے وہ آپ کی کیا کہتے ہیں اس کو, باقی جو آپ کی فصلیں ہوتی ہیں وہ ساری کی ساری 4.4% پہ گرو کر رہی ہوتی ہیں. اس کے بعد آپ آ جائیں کہ جو ایکسپورٹ تحریک انصاف کو ورثے میں ملی تھی وہ $23.5 ارب کی تھی, جو پیپلز پارٹی چھوڑ کے گئی تھی وہ $25 ارب کی چھوڑ. تو اتنے ماشاءاللہ ارسطو بیٹھے ہوئے تھے کہ خرم دستگیر جب ٹریڈ اس کے ہیڈ ہوتے تھے تو وہ $20 ارب پہ لے گئے تھے. آخری سال وہ بڑھا کے سائٹ ہے $23 ارب پہ, جو $1.5 ارب پیپلز پارٹی کے دور سے کم تھی. اس کو ہم ود ان 4 ایئرز گرو کرتے ہیں, اور الحمدللہ 32 ارب ڈالر پہ. اور اس کے بعد اگر اس میں سروس سیکٹر ڈال لیں, گڈز اینڈ سروسز, تو $39 ارب پہ لے کے جاتے ہیں. آپ کی سنتے جائیں سر, جو ہماری ریمیٹنس ہے, جو باہر سے ترسیلات آتی ہیں پاکستان میں, $18.5 ارب پہ وہ چھوڑ کے جاتے ہیں. اور پاکستان تحریک انصاف کی جس دن گورنمنٹ ختم ہوتی ہے $32 ارب کے اندر لے گئے. جو ریسیٹس ہیں, جو گورنمنٹ پیسے ٹیکسز کی صورت میں, ریسیٹس کی صورت میں لیتی ہے, وہ 3700 کی ان کی اکانومی چھوڑ کے جاتے ہیں کہ 3700 ارب روپیہ ان کی ٹوٹل ریسیٹس ہوتی ہیں. جس سال ہم نے ہماری حکومت ختم کی ہے 6100 پہ ہم اپنی ریسیٹس لے کے جاتے ہیں. یہ جو اکانومی کا سائٹس چھوڑ کے جاتے ہیں 275 ارب کا, ہم اس کو لے کے جاتے ہیں 384 ارب روپے پہ. یہ جو پر کیپٹا انکم پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ $1798. 1798. جاب کریشن ان کے اندر نیچے پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہے جو ڈیٹا دیتا ہے, پاکستان کی تاریخ کی سب سے زیادہ 3.5 سال کی امپلائمنٹ ہوتی ہے, 55 لاکھ نئی نوکریاں ملتی ہیں. یہ چیز ہم پاکستان کے اندر پہلی دفعہ لے کے آتے ہیں, ہماری گرو کر رہا ہوتا ہے. اور جو ہمیں حکومت ملی تھی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کیا ہوتا ہے عام ناظرین کے لیے, کہ کرنٹ اکاؤنٹ آپ کا امپورٹ کتنی ہے. علی صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, تب کے اور اب کے حالات میں بہت فرق ہے. اسی پر مزید بات کرنے کی چھوٹی سی بریک کے بعد. جی ایک بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد خوش آمدید. بطور معاون خصوصی CDA علی نواز اوان صاحب, بہت سارے پروجیکٹ آپ مکمل کرانے میں ناکام رہے, جس میں 0 پوائنٹ سے روات سگنل فری ایک روڈ تھا, اسی طرح 7th ایونیو پہ, اسی طرح راول چوک تھا, میٹرو جو کہ بہت ایک نارمل کام تھا. ایسی کیا وجہ بنی کہ آپ یہ ساری چیزیں مکمل نہیں کروا پائے؟ میں بتا دیتا ہوں پہلے جو ہم نے کرایا اور جو بعد میں مکمل نہیں ہوا. ٹھیک ہے, میں بتا دیتا ہوں. وہ جو ابھی کام لگا ہوا ہے, ہمارے اسلام آباد وہ بدقسمت شہر ہے, کبھی اس شہر کی اونرشپ نہیں آئی. آپ کا پنجاب کہتا ہے کہ میرا NFC کے اندر اتنا شیئر ہے, سندھ کہتا ہے میرا اتنا شیئر ہے, بلوچستان کہتا ہے اتنا شیئر ہے, اسلام آباد اس میں نہیں ہے. اسلام آباد NFC کے اندر نہیں ہے.
اور ہر چیز اسلام آباد سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں. سر ہم تیسری نسل ہے, اب یہ اسلام آباد ہمارا ہے. اسلام آباد کے اندر پہلی دفعہ ڈیولپمنٹ بجٹ جو دیا گیا ہے وہ پاکستان کی تاریخ کا اتنا بڑا بجٹ نہیں دیا گیا. آپ اس سے حساب لگائیں کہ جو منصوبے ختم ہو گئے ہوئے تھے اسے رینیو کیا گیا. پی ڈبلیو ڈی انٹرچینج ہماری دور حکومت کے اندر ملا. آپ کی 6 لاکھ گاڑی روز وہ روڈ استعمال کرتی ہے. ہمارے دور کے اندر اس ریلوے برج جس کے اندر سے باٹل نیک بنتا ہے آپ کے سامنے, اس کے اوپر کام شروع ہوا. روات تک نہیں تھا نہیں سر, یہ وہ تو بہت پہلے کا منصوبہ ہے, یہ تو ماسٹر پلان کا حصہ ہے, پر وہ لوگ بناتے نہیں تھے کیونکہ ان کی کوئی اس میں ترجیحات نہیں کیا. تو پی ڈبلیو ڈی انٹرچینج ہمارے دور کے اندر شروع ہوا 1.6 بلین روپیز کا, اور ہمارے دور کے اندر کمپلیٹ ہوا. ریلوے پھاٹک جو ہے اس کے اوپر برج ہمارے دور میں سٹارٹ ہوا, انشاءاللہ تعالیٰ کمپلیٹ ہو جائے گا. اگر ہمارے 5 سال پورے ہوتے تو بن جاتا. اس کے آگے جو پی ڈبلیو ڈی سے ٹی چوک, اس کے اندر آپ دیکھ لیں جا کے کام شروع ہو چکا ہوا ہے اور کام لگا ہوا, وہ بھی کمپلیٹ ہو جائے گا. اس کے بعد G7 G8 سب سے بڑا مسئلہ لوگوں کے لیے, G7 اور G8 لوگ آپس میں ادھر نہیں جا سکتے تھے, روز ایکسیڈنٹ. ہمارے حکومت کے دوسرے سال میں ہم نے وہ شروع کیا اور تیسرے سال میں ہم نے کمپلیٹ کیا. بارہ کے اندر کیانی برج 10 میرا خیال ہے 1 مہینے کے اندر وہ کمپلیٹ ہو جائے گا. راول چوک بڑا اہم تھا. راول چوک کے اوپر ہمارا منصوبہ شروع ہوا اور الحمدللہ سٹرکچر بن چکا ہوا ہے. دیکھیے ہر پروجیکٹ کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے, اگر ہمارے پورے 5 سال ہوتے تو ہمارے ٹائم پیریڈ میں مکمل ہو جاتا. لیکن وہ کریڈٹ بھی آپ کو یس بالکل. اس کے بعد ISI والا جو چوک ہے جو ہمارے دور جو 20 سال پہلے کا پروجیکٹ ہے, جس کے اندر 20 سال پہلے CDA بورڈ نے اپروول دی تھی, وہ شروع نہیں ہوتا تھا. دشاری صاحب نے, اور الحمدللہ ہمارے دور میں شروع ہوا اور اگلے مہینے وہ ختم ہو جائے گا. IGP پرنسپل روڈ کو 4 روئے ہم کر رہے ہیں, کام ہمارا سٹارٹ ہو چکا ہوا ہے. مارگا روڈ ہمارے دور کے اندر شروع ہوئی, جو وہ کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا وہ روڈ بنے گی. آج جائیں وہ دیکھیں مارگا روڈ کمپلیٹ ہو رہی ہے الحمدللہ. علی نواز عوان کے پاس سب سے اہم عہدہ تھا, بحیثیت وزیر اعظم کے معاون خصوصی CDA. ہم نے دیکھا کہ جو بھی اس عہدے پر فیض رہا وہ بہت امیر آدمی بنا. اب دیکھنا یہ ہے کہ علی نواز عوان کتنا امیر آدمی بن چکا ہے اور کتنے پیسے کمائے. میرے والد صاحب بہت اچھی بات کیا کرتے تھے. میرے والد صاحب کہتے تھے میں گاؤں سے بلانگ کرتا ہوں اور میں جس ماحول میں بڑا ہوا ہوں, جس مشکل سے میں پڑھا ہوں, ہم 6 بھائی تھے, 5 نے مل کے مجھے پڑھایا ہے. میرا فرض یہ بنتا ہے کہ میں تمہیں اپنے سے اچھے ماحول میں رکھوں, اپنے سے اچھی تعلیم دوں اور اپنے سے اچھا انسان بنا سکوں. اور اس کے علاوہ میرے والد صاحب ایک I8 کے اندر جو گھر تھا وہ چھوڑ کے گئے تھے, اس کا ہاؤس بلڈنگ فائنانس کارپوریشن کا بعد میں ہم نے اس کی قسطیں بھی دیتے رہے. آج بھی میں الحمدللہ ادھر رہتا ہوں, میں نے کوئی گورنمنٹ اکاموڈیشن نہیں لی, میں اپنی والدہ کے ساتھ رہتا ہوں, میں اپنے بھائی کے ساتھ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اندر رہتا ہوں. میرے پاس 2012 میں نے ہونڈا لی تھی, آج بھی 2012 کی میرا ہونڈا ہے. CDA سے میں نے نہ پہلے کبھی کوئی گاڑی لی تھی, نہ CDA کے میرے بعد میں نے کوئی گاڑی لی ہے. CDA کے اندر اگر میں نے کچھ کیا ہے تو اسلام آباد کو بہتر کیا ہے. آج اسلام آباد کے اندر تمام روڈز ہمارے دور کے اندر کارپیٹ ہوئی ہیں. ہمارے دور کے اندر جو آپ پارکس کی شکل دیکھتے ہوتے تھے اور آج جا کے آپ دیکھیں پارکس کی شکل تو آپ زمین آسمان کا فرق ہے. اگر آپ کی گاڑی کے اندر جاگرز پڑے اور اسلام آباد رہتے ہیں, کہیں رک کے آپ واک کر سکتے ہیں, کہیں رکیں سامنے واکنگ ٹریک ہوگا, آپ جا کے اس کے اوپر واک کرنا شروع کریں. اسلام آباد کا سب سے بڑا مسئلہ پانی تھا. آپ دیکھتے تھے CDA کے ٹینکر روز ہر دفعہ جا رہے ہوتے تھے اور اس کے اندر رشوت سازی 2 ملین گیلن 2 MGD جس کو کہتے ہیں, جو اسلام آباد کا حق تھا. راول ڈیم اسلام آباد کے اندر ہے. 1996 کے بعد پاکستان کو اسلام آباد کو راول ڈیم سے پانی نہیں ملا, وہ ہم نے آ کے شروع کرایا. آج دیکھیں غازی بروتا سے پانی لانے کا پروجیکٹ ہم نے سٹارٹ کیا. خانپور سے جو ان کی نہری نظام جس سے تھرو پانی آتا ہے اس کو بہتر کیا, اور آج گرمیوں میں ہمارے پاس کہیں سے آواز نہیں آتی کہ اسلام آباد کے اندر پانی نہیں ہے. علی نواز عوان کو اب PTI کا اہم حصہ تصور کیا جاتا ہے. DGI SPR ایک مرتبہ پھر آتے ہیں اور وہ کلیئر کرتے ہیں کہ کوئی سازش نہیں ہوئی اور کسی قسم کی کوئی سازش کا اندیہ بھی نہیں ہے. اس بارے میں کیا کہنا ہے علی نواز عوان؟ DGI SPR کوئی کام نہیں کرنا چاہیے تھا. دیکھیں میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, DGI SPR کوئی پارٹی نہیں ہے, اور DGI SPR نے اگر موقف دینا ہے تو وہ موقف ہے نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا, جس کے بعد ایک اعلامیہ ایشو ہوا. اس اعلامیہ کے اندر کیا بتایا گیا ہے؟ اس اعلامیہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ ہاں اس سائفر میں مداخلت کا ذکر ہے, اور اسی بیس کے اوپر جو انہوں نے پاکستان کے اندر مداخلت کی ہے امریکن سفیر کو ڈیماش کیا گیا ہے. اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ اس کے اندر لکھا گیا ہے کہ آپ کا جو ووٹ آف کانفیڈنس جب ابھی پیش بھی نہیں ہوا تھا,
اگر وہ کامیاب ہوتا ہے تو ہم پاکستان کے تمام گناہ معاف کر دیں گے، اور جو اگر ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب نہیں ہوتا تو امریکہ اور یورپین یونین آپ کو تنہائی کا شکار کر دے گا۔ آپ مجھے بتائیں اس کے اوپر کون ہوتا ہے کہ یہ موقف دے کہ یہ سازش تھی کہ مداخلت تھی؟ اگر یہ سازش ہے تو مجھے بتائیں، جنرل ضیاء الحق کا جہاز ہوا میں پھٹ گیا، آپ اس موقف کو مسترد کرتے ہیں سر؟ سر میں یہ کہہ رہا ہوں ان کا کام نہیں ہے، میری بات سمجھے آپ، یا وہ کوئی انہوں نے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی ہو، انہوں نے کہا یہ ہم نے جوڈیشل کمیشن بیٹھا تھا، یہ ہمارا کوئی کمیشن بیٹھا تھا، اس نے اس کے اوپر تحقیق کی ہے، ان تحقیقات کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہتے ہیں یہ سازش نہیں تھی۔ کیا وہ تحقیقات ہوئی ہیں؟ ان کا بھی یہ موقف ہونا چاہیے، اور بعد میں آ کے انہوں نے اس کو کریکٹ بھی کیا کہ ہاں اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن۔ دنیا کے اندر اب پاکستان میں سکوت ڈھاکہ ہو گیا، پاکستان کے اندر ضیاء الحق کا جہاز پھٹ گیا، پاکستان کے اندر اسامہ بن لادن کے لیے ہیلی کاپٹرز آئے ہیں اور اس کو مار کے ادھر سے لے گئے ہیں، پاکستان کے اندر رمزی یوسف کو میں یہ چاہتا ہوں کہ اب پوری قوم جاننا چاہتی ہے اس لیٹر میں کیا کیوں نہیں پبلک کرتے سر؟ سر پبلک ہو نہیں سکتا، اس کو دیکھیں، جو دنیا کا ڈپلومیٹک اصول ہے، وہ جو سائفر ہوتے ہیں وہ ڈی کلاسیفائی نہیں ہو سکتا۔ ہماری کیبنٹ بیٹھی، اسے ایک حد تک اسے ڈی کلاسیفائی کیا، کس حد تک کہ آپ کے پریزیڈنٹ کو، آپ کے اسپیکر کو اور آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا گیا اور ان کو کہا گیا آپ اسے پڑھیں اور دیکھیں، ان کی بیس کے اوپر تحقیقات کریں۔ یہ ہے طریقہ، دنیا اس طرح آگے کی طرف جاتی ہے۔ اس طرح ہوا نہیں، آپ سمجھتے کہ اس طرح ہوا نہیں؟ تو ہونا چاہیے۔ علی نواز اعوان صاحب یہ بتائیے گا فارن فنڈنگ کیس کے بعد آپ اپنی پارٹی کو کہاں دیکھ رہے ہیں؟ اس کو ذرا کریکٹ کر لیں، ہمارا یہ کیس فارن فنڈنگ نہیں ہے، یہ پروہیبیٹڈ فنڈنگ ہے۔ جو لاسٹ سماعت ہوئی تھی اس کے اندر چیف الیکشن کمشنر نے یہ اپنی رولنگ دی تھی اور انہوں نے کہا تھا کہ آئندہ سے اس کو فارن فنڈنگ نہ کہا جائے، پروہیبیٹڈ فنڈنگ کہا جائے۔ پروہیبیٹڈ فنڈنگ پاکستان تحریک انصاف واحد جماعت ہے جو لوگوں سے $5 $10 جو دنیا میں جس طرح کی جماعتیں جس طرح چلتی ہیں، عوام اس جماعت کو کھڑا کرتی ہے۔ 40,000 بندوں کا اپنے ڈونرز کا ہم نے ڈیٹا دیا، ان 40,000 کا بتایا گیا کس طریقہ کار سے پاکستان کے اندر پیسہ آیا، اس کی آڈٹ رپورٹ پیش کی گئی۔ تو یہ کہنا کہ وہ پتہ نہیں کیا، وہاں ان کے لیے مسائل ہوتے ہیں کہ ان کو برا یہ لگتا ہے کہ ہم تو یہاں سے چوری کرتے ہیں اور پاکستان سے پیسہ باہر بھیجتے ہیں۔ یہ کس طرح کی جماعت ہے؟ پاگل جماعت ہے جو باہر سے پاکستان پیسہ لے کے آتی۔ مسئلہ تو یہ ہے، اور یہ پروہیبیٹڈ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ہائی کورٹ فیصلہ کر چکی ہوئی ہے کہ تینوں جماعتوں کا کیس سامنے رکھا جائے، ایک ساتھ سنا جائے، لگ پتہ جائے گا جب ان کی ڈیٹیل رپورٹ آئے گی۔ علی صاحب آپ سے مزید بات کریں گے۔ 6 دنوں کا آپ نے وقت دیا تھا عمران خان نے، یہاں پر 6 دن تو نہیں، اب زیادہ دن گزر چکے ہیں، اس پر بھی مزید بات کریں گے۔ ابھی ایک چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد جی ایک بریک لیتے ہیں۔ بریک کے بعد خوش آمدید علی نواز اعوان صاحب، آپ اسلام آباد کے فیس ہیں پی ٹی آئی کے۔ خان صاحب یہاں آئے، دھرنا دیا، آپ نے لانگ مارچ کیا، 6 دن کا ٹائم دیا دوبارہ آنے کا۔ اب تو بہت دن گزر چکی ہیں، اب تو مہنگائی جو ہے، پیٹرول جس طرح بڑھ رہا ہے، جس طرح اشیاء خرد و نوش کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں، عام آدمی متاثر ہو رہا ہے۔ عام آدمی بھی شاید اگر آپ اب حوصلہ رکھیں تو عام آدمی بھی آپ کے ساتھ نکلنے کو تیار ہے۔ تو اب کب جو ہے ہم ویٹ کریں گے کس دن شہباز شریف اپنے کپڑے بیچیں گے اور پاکستان کو بہتر کریں گے، اور مفتاح اسماعیل صاحب جو 3 مہینے پہلے کہتے تھے کہ پاکستان تحریک انصاف جڑ ہے مہنگائی کی، 2,000 روپیہ جو دے رہے ہیں، سر میں بتاتا ہوں، میں آتا ہے سر، میں آتا ہوں، اور انہوں نے کہا تھا کہ جیسے ہماری حکومت آئے گی 12 روپے کا ہم یونٹ کر دیں گے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا تھا خاقان عباسی نے کہ میرے پاس ایک پرچی ہے، جیسی ان کو حل چاہیے تو میں پرچی پہ حل لکھ دیتا ہوں، 2 ہفتے کے اندر اندر یہ LNG پرائسز، گیس کی پرائسز نیچے آ جائیں گی۔ اور اس کے بعد کیا کیا ان لوگوں نے؟ جو لوگ کہتے تھے، پریس کانفرنسز کرتے تھے کہ یہ عالمی، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے عالمی مہنگائی، یہ عمران خان لوگوں کے اوپر بم پھینکتا ہے پیٹرول کا، عمران خان الیکٹرک شاکس دیتا ہے پاکستان کو۔ اس 3.5 سالوں میں، 4.25 سالوں میں کرونا آتا ہے، کرونا کے اندر پوری دنیا ڈسٹرب ہو جاتی ہے، ڈیمانڈ اینڈ سپلائی ہٹ ہوتی ہے۔ اس کے ایک مثال بعد کرونا کے دی اکانومسٹ، آپ کو پتا ہوگا، ایک بہت بڑا جریدہ ہے، وہ لکھتا ہے کہ پاکستان دوسرے نمبر پہ ہے جس نے بہت اچھی طرح کرونا وبا سے بھی ٹیکل کیا اور اپنی اکانومی کو بھی ریکور کیا۔ ان کی رپورٹس کے اندر ہے پاکستان دوسرے نمبر پہ۔ دنیا اس وقت اپوزیشن کیا کہتی تھی؟ بند کر دو پاکستان کو، جس طرح مودی نے بند کیا ہے۔
جس طرح مودی نے ایکشن لیے مار دو غریب کو، کیونکہ امیر کو بھی بیماری لگ جاتی ہے. اگر اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بیماری اگر صرف غریبوں کو لگتی ہوتی تو کبھی یہ بیان نہ دیتے کہ پاکستان کو لاک ڈاؤن کر دو. خان صاحب نے کس کا سوچا؟ خان صاحب نے ایک چھاپڑی فروش کا دیکھا. عام جو دیہڑی دار ہے، وہ دیہڑی دار کیا کرے گا اگر اس کا بزنس جو وہ اپنا کام کرتا ہے رات کو جا کے کھاتا ہے، وہ کیا کرے گا؟ اللہ سرخرو کرتا ہے، اللہ نیت دیکھتا ہے انسان کی. اس میں سے سرخرو کیا. اس کے بعد الحمدللہ 2 کنزیکٹیو ایئرز کرونا کے باوجود پاکستان نے ترقی، پوری دنیا نے اس کو کہا. ہم نے کلائمیٹ چینج کا بیڑا اٹھایا. بورس جان کرتا ہے پاکستان کلائمیٹ چینج میں ورلڈ لیڈرز کے اندر آتا ہے. ہم نے اسلاموفوبیا کا ٹیک اپ کیا. پورے امت مسلمہ عمران خان کو لیڈر مانتی ہے کہ آپ یونائٹڈ نیشن کے اندر قرارداد پاس ہوتی ہے، 15 مارچ دن رکھا جاتا ہے کہ اس دن پورا دنیا کے اندر مذمت کی جائے گی اسلاموفوبیا کی. اس سے پہلے آتے جسٹن ٹروڈو اس کی حمایت کرتا ہے. پیوٹن خان صاحب کو بلاتا ہے روس، ایک کیتھیڈرل کو مسجد میں چینج کرتا ہے اور اس کا افتتاح عمران خان سے کراتا ہے. پوری دنیا عمران خان کو اکنالج کر رہی ہوتی ہے. اور یہ جو کہتے ہیں ان کو کیا پتہ ہے؟ مجھے بتائیں نا، جو ان کے 3 مہینے کے بیان پہلے کے چلا دیں، 3 مہینے کے، زیادہ نہیں، میں زیادہ دور نہیں جاتا، 3 مہینے کے بیانات چلا دیں. اور جو آج آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے اندر 15 دن کے اندر 83 روپے پٹرول بڑھا ہے، 120 روپے ڈیزل بڑھا ہے. اور دونوں چیزیں جب بڑھتی ہیں اس وقت عام دیکھیں، اگر آپ کی کوئی فیکٹری ہے تو آپ کی کاسٹنگ اس سے مہنگی ہو جاتی ہے، مینوفیکچرنگ کاسٹ میں. اگر آپ کی ایکسپورٹس ہے تو آپ دنیا میں فیزیبل نہیں رہتے. 2500 لائنز پہ تحریک انصاف نے مشکل ٹائم میں. آپ الیکشن کا مطالبہ کر رہے ہیں، آپ کو کیا لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے تعاون کے بغیر آپ کی پارٹی برسر اقتدار دوبارہ آئے گی؟ سر دیکھیں، تحریک انصاف نے ہمیشہ لوگوں کی سیاست کی. بھٹو کے بعد وہ بھی ایک ٹائم کے بعد اگر پاکستان میں کوئی حقیقی جماعت بنی ہے، اس کو 26 سال ضرور لگے ہیں، وہ تحریک انصاف ہے. ہم اصولوں کی سیاست کرتے ہیں. ہماری جماعت کھڑی ہوتی ہے، ہمیں 1 سیٹ نہیں ملتے، ہم الیکشن سسٹم کے اندر رہتے ہیں. دوسرا الیکشن ہوتا ہے، خان صاحب کو 1 سیٹ ملتی ہے، ہم الیکشن کا حصہ رہتے ہیں، نظام کا حصہ رہتے ہیں، اپنے آپ کو آگے کی طرف لے کے محنت کرتے ہیں. ایسا کوئی پاکستان کے اندر شہر نہیں، ضلع نہیں، تحصیل نہیں، کوئی چپا نہیں جہاں خان صاحب خود نہ گئے ہوں. اس کے بعد 2008 کا الیکشن آتا ہے، نون لیگ APDMA بنی ہوتی ہے. اس وقت سارے مل کے کہتے ہیں ہم اس کا بائیکاٹ کریں گے چیف جسٹس کی وجہ سے. جس ملک میں عدلیہ آزاد نہیں ہے، ہم عدلیہ آزاد، اور جا کے الیکشن لڑ لیتے ہیں. عمران خان اپنے نظریے کے اوپر کھڑا رہتا ہے اور ہمارے ساتھ جماعت اسلامی اس کا ساتھ دیتی ہے. 2013 کے اندر آپ نے دیکھا ایک حقیقی جماعت بنتی ہے، لوگوں کی ماسس کی جماعت بنتی ہے. اور 2018 میں آج پاکستان میں کوئی حقیقی جماعت ہے جو پیپلز پارٹی کے لیے نعرہ بنتا تھا، 4 صوبوں کی زنجیر بے نظیر کہتے تھے. آج 4 صوبوں کی اگر کوئی زنجیر ہے تو تحریک انصاف اور عمران خان ہے. آپ ذوالفقار علی بھٹو کی قائدانہ صلاحیتوں کو مانتے ہیں سر؟ سب دیکھیں سر، ہر انسان میں اچھائیاں ہوتی ہیں، ہر انسان میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں. اگر میں شملہ معاہدہ دیکھتا ہوں تو مجھے بہت سارے اعتراضات ہیں اس کے اندر. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو ان کی فورن پالیسی بہت زبردست تھی بھٹو صاحب کی جو نیشنلائزیشن پالیسی تھی، میں اس کا بہت خلاف ہوں. میں سمجھتا ہوں پاکستان اگر پیچھے گیا ہے تو وہ اس میں سب سے بڑا حصہ بھٹو صاحب کی نیشنلائزیشن پالیسی کا تھا. ہاں، اگر میں یہ دیکھتا ہوں کہ لوگوں کو ان کے حقوق کے بارے میں بتانا، لوگوں کو ان کے رائٹ کے بارے میں بتانا، لوگوں کو اس کو فائٹ کرنے کے بارے میں بتانا، تو میں بھٹو صاحب کی بڑی تعریف کرتا ہوں. اگر میں رول دیکھتا ہوں سقوط ڈھاکہ کا تو میں بھٹو صاحب کے بہت خلاف ہوں. میں اسٹیبلشمنٹ کے بہت خلاف ہوں. یہ بہت ساری چیزیں ہیں. آپ اچھے اور برے میں یہ نہیں ہوتا کہ آپ پورے برے ہیں یا پورے اچھے ہیں. عمران خان نے کون سا ایسا معاہدہ کیا IMF کے ساتھ کہ اب جو مسلم لیگ نون ہے وہ اس کو پبلک کرنے جا رہی ہے، اور وہ کہتی ہے کہ وہ ہم قوم کے سامنے تو بڑا آسان طریقے عمران خان نے غلط معاہدہ کیا نا. وہ کہتے ہیں غلط معاہدہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ غلط کیا. وہ پہلے یہ کہتے تھے 1 روپیہ پٹرول بڑھتا ہے تو کتنی مہنگائی ہوتی ہے، اور جیسے ہی ہم آئیں گے ہم IMF کو ٹھڈا ماریں گے. اس کے بعد وہ کہتے تھے کہ جب اسٹیٹ بینک کی FATF کی ریگولیشنز ہو رہی تھیں، اس کے اوپر جو لیجسلیشن ہو رہی تھی، وہ کہتے ہیں IMF اسٹیٹ بینک کو غلام بنا دیا ہے امریکہ کا. یہی کہتے تھے. آج اس پہ FATF گرے لسٹ کا حصہ چھوڑا تھا نون لیگ نے. آج وہ کہتے ہیں وہ کام تحریک انصاف نے اچھا کیا جس کے خلاف ووٹ ڈالا اسمبلی کے اندر، وہ کام ہم نے کیا. اور جو مہنگائی وہ عمران خان نے کی. وہ برداشت کریں، مصنوعی طور پر کنٹرول کرتے رہے. کوئی مصنوعی طور پہ کنٹرول ہوا جس میں ڈار اکنامکس ہے. کہ ڈار اکنامکس نے کیا کیا پاکستان کے اندر؟ ڈار اکنامکس نے یہ کیا، وہ نے پاکستان کو امپورٹ بیسڈ ملک بنا دیا.
سبسیڈائز رکھا ڈالر کو 105 کے اوپر. اس وقت اکنامکس ٹائم ریئل عوام ناظرین کو کہ جو مارکیٹ ریٹ ہے اور جو گورنمنٹ کا ریٹ ہے اس کے اندر فرق تھا. اس کو ایک ٹرمنالوجی اس کے اندر یوز کرتے ہیں. اور 100 دیکھیں اس میں کیا امیر کو سبسیڈائز کیا ہے غریب کی قیمت کے اوپر. وہ کیا کر رہا ہے کہ ایک بندہ جس کی ریل ڈالر کی ویلیو 127 130 روپے تھی اس وقت, وہ اس کو مارکیٹ سے یا اسٹیٹ بینک سے 105 روپے کا ملتا تھا. وہ چائنا جاتا تھا اور وہاں سے مال لے کے آتا تھا اور پاکستان کی انڈسٹری فیل ہو جاتی تھی. وہ باہر سے آ رہا ہے. اسی وجہ سے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ڈار اکنامکس چھوڑ کے 20 ارب ڈالر کا. علی نواز اوان صاحب, حالیہ لانگ مارچ کے دوران خبر چلی کہ علی نواز اوان لاپتہ ہو گئے ہیں. اصل ماجرا کیا تھا سر؟ سر وہ علی نواز اوان کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. کوئی اس دفعہ میرے اوپر کوئی 13 FIRs ہیں. مطلب میں ایک ہی ٹائم پہ فیض آباد تھا, میں ایک ہی ٹائم پہ ترنول تھا, میں ایک ہی ٹائم میں گولڑا تھا, ایک ہی ٹائم میں بارکو تھا. یہ جو اپنے آپ کو پرو ڈیموکریسی پوز کرتے تھے, ہم پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے خلاف ہیں, ہم کوئی اس طرح کا کام نہیں کرتے, جو حرکتیں انہوں نے کی ہیں, چار دیواری کا تقدس پامال کیا ہے, جو خواتین MPs کو پکڑا ہے, جس طرح کی انہوں نے ٹیئر شیلنگ کی ہے, جس طرح کا لاٹھی چارج کیا, پاکستان کی ہسٹری میں ڈکٹیٹرشپ کے اندر یہ نہیں ہوا جو انہوں نے کیا ہے. انشاءاللہ تعالی میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں, یہ نظام زیادہ دیر نہیں چل سکتا. کل کے کراچی الیکشن میں دیکھا جب تحریک انصاف نے اس الیکشن کا بائیکاٹ کیا تو ٹرن آؤٹ 9% رہا, اور ہمارے بھائی بیچارے بڑی مشکل ہوئی ان کو, بٹ انہوں کو MQM کو جتانا پڑا, بڑی مشکل سے جتایا انہوں نے. علی نواز اوان صاحب, ہم امید کرتے ہیں کہ جلد الیکشن اور آپ اسی طرح الیکٹ ہو کے ہیں, جبکہ اب بہت ساری جو عوام کی مجبوریاں ہیں, جو عوام کی پریشانیاں ہیں, وہ آپ ان سے بخوبی آگاہ, اور یقیناً آپ ایک اہم کردار ادا کر سکیں گے اگر اللہ نے آپ کو موقع دیا. آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا. آپ نوجوان قیادت ہیں, PTI کا فیس ہیں, اور امید کرتے ہیں کہ آپ سے پھر بھی رابطہ رہے گا. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. بہت اہم گفتگو کی ہم نے علی نواز اوان سے, جو کہ اسلام آباد سے ممبر قومی اسمبلی ہیں اور بہت پر امید بھی ہیں. ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. پاکستان زندہ باد.